السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور میں کہتی ہوں آج کل ہر ایک کی زبان پر ہے. وہ ہے افیکٹس آف سوشل میڈیا آن سوسائٹی. اگر ہم اردو میں بات کریں تو ہم کہیں گے سوشل میڈیا، یعنی جو ہمارا موبائل ہے اس میں مختلف ہماری ایپس ہوتی ہیں. ہم نام نہیں لیں گے لیکن بہت ساری ایپس آئی ہوئی ہیں آج کل، کیونکہ آج کل ایپس کا ہی زمانہ ہے، اور دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا ہی زمانہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب پہ کتنے زیادہ ہمارے چینلز آ گئے ہیں. تو ہم الیکٹرانک میڈیا کو بھول گئے ہیں، کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پروگرام کرنا، وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ گیا، اس نے پروگرام کیا، یا ہمیں ویسے خبر آ جاتی ہے تو ہمیں خبر جس طرح ہوتی ہے فوراً مل جاتی ہے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں سے کنیکشن بھی بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے. تو جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں، اس کے نیگیٹیو افیکٹس بھی ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ چیز لے لیں تو اس کو ہمیں ترازو میں تولنا ہے، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹیو بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے. اور جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل 8 سال کا بچہ یا 9 سال کا بچہ بھی ہے، ہر ایک کا اپنا موبائل ہے. موبائل کیا، اب تو ٹیبلٹ بھی ہے بچوں کے پاس. چھوٹے جو بچے ہیں 3 یا 4 سال کے بچے جو ہیں، یا اس سے بھی چھوٹے بچے لے لیں، وہ تو کھانا نہیں کھاتے جب تک آپ یوٹیوب نہ لگائیں. ماؤں نے کیا کیا ہے کہ مائیں ہیں بہت زیادہ بزی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو بچے کو پکڑا دیتی ہیں موبائل، یوٹیوب لگا کے، اور میٹس کو کہتی ہیں بھئی یوٹیوب لگا دو، کارٹونز لگا دو، نرسری رائمز لگا دو، بچہ کھانا کھا لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ اوبیسلی مس یوز ہو سکتی ہیں چیزیں. اب بچہ جب بڑا ہو رہا ہے، 5 یا 6 سال کا بچہ ہو رہا ہے، آپ نے اس کو ٹیبلٹ دے دی کہ آپ ٹیبلٹ لے لو. اب آپ نے اسے پیرنٹل لاک نہیں لگایا. جب آپ نے اسے پیرنٹل لاک نہیں لگایا تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ونڈوز بھی پاپ اپ ہو جاتی ہیں، مختلف سائٹس پہ پاپ اپ ہو جاتی ہیں. اور جب مختلف سائٹ سے پاپ اپ ہوتی ہیں تو اس میں ہر قسم کا مٹیریل ہوتا ہے. جب میں کہتی ہوں ہر قسم کا، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، کچھ ایگریسو بھی ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے جس کو ہمیں مطلب لاک کرنا چاہیے، مطلب کہ وہ کسی کے بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، بچے کا ذہن انوسنٹ ہے، بیکاز وہ ایک کلین سلیٹ کی طرح ہے، ایک وائٹ بورڈ کی طرح ہے. آپ وائٹ بورڈ پہ لیتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں، پھر آپ اس کو رب کرتے ہیں. تو ہمارا لاشعور ذہن بھی کچھ ایسے ہی ہے، بچے کا ذہن بھی، کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے. وہ جب دیکھے جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چھاپ پڑ گئی ہے. جب چھاپ پڑ گئی ہے تو اس کی عادتیں، اس کی پرسنالٹی اسی طرح ہوتی جاتی ہے. اب میرے پاس بہت سارے بچے آئے. ایک بچہ میرے پاس آیا جس نے فون پر بات کرنے کی اور فیس بک پہ استعمال کرنے کی اتنی اس کو عادت تھی کہ سوتے سوتے بھی مطلب فون پہ بات کر رہا ہے، فیس بک استعمال کر رہا ہے. اور فیس بک پہ کیا ہوا کہ اڈوب فوٹو شاپ سے اس کی تصویریں لے کر اس کا سر کاٹ کے تو کسی کا جسم کاٹ کے فیس بک پہ لگائی گئی. اور صرف فیس بک پہ نہیں لگائی گئی، ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وائرل کر دی. اس کے پرنسپل کو بھیج دی، اس کے اسکول ٹیچرز کو بھیج دیں، اس کے فرینڈس کو بھیج دیں. جب وہ اسکول گیا تو اس کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا. وہ بچہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہو کے گھر آیا. پھر اس کو پتہ چلا، اس بچے کو کیا ہوا کہ وہ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا. جب وہ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا تو اس کے ماں باپ نے جب دیکھا تب ان کو ریئلائز ہوا کہ ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا. اسی طرح میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بچے جب سوشل میڈیا کے دیکھتے ہیں، نرسری رائمز دیکھ رہے ہیں، یا نرسری رائمز کے علاوہ کوئی کارٹونز دیکھ رہے ہیں، کیا پیرنٹس کو یہ پتہ ہے کہ بچے کس قسم کی کارٹون دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کارٹونز بھی ہمارے وقتوں میں ٹام اینڈ جیری ہوتا تھا، پاپائے دا سیلر مین ہوتا تھا. ٹام اینڈ جیری تو ابھی بھی بہت فیمس ہے، ایور گرین ہے آپ کہہ لیں. ہمٹی ڈمٹی بھی ایور گرین ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اس میں ہماری لینگویج جو ہے نا وہ اتنی صحیح نہیں ہوتی. کئی سوشل میڈیا کے جو کارٹونز ہیں، مطلب کئی ایسے کارٹونز ہیں جس میں کہ ایگریسونیس سکھائی جاتی ہے، یا نوٹینس کی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، یا ایسے جیسچر سکھائی جاتے ہیں جو کہ ان اپروپریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے. اور بچے جو ہیں وہ بھی لرن کر لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور پھر پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اسمارٹ ٹی وی آ گیا. آپ اس کی موبائل کی تو بات چھوڑ دیں، اور آج کل جب تک آپ کے گھر میں اسمارٹ ٹی وی نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. ہر ایک نے اسمارٹ ٹی وی رکھا ہے، اور اسمارٹ ٹی وی کے علاوہ ہر ایک کے کمرے میں اپنا ٹی وی ہے. کیونکہ آج کل زمانہ ہی ایسا ہو گیا ہے، کسی نے نیوز دیکھنی ہے تو کسی نے اپنا پلے دیکھنا ہے، تو بچوں نے کارٹونز دیکھنے ہیں. تو نیڈ آف دی آر ہو گئی ہے، یا نیڈ آف دا ڈے کہہ لیں کہ ہمارا ٹی وی بھی
سیپریٹ ہونا چاہیے. اب جب ٹی وی سیپریٹ ہے تو اس میں بھی ایپس ہیں, ہم جو مرضی دیکھ رہے ہو. کیا ہمیں پتہ ہے پرانے زمانے میں ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا جب ہم لوگ, مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اس وقت تو کمپیوٹرز یا یہ ٹیبلٹس نہیں ہوتی تھی, لیکن میرے فادر کا یہ ہوتا تھا اصول کہ بیٹا یہ کھانے کا ٹائم ہے, ساروں نے میز پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. ہم گپ شپ کرتے تھے, ہم ہنسی مذاق کرتے تھے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم رات کو ڈرائیو پہ جاتے تھے, کبھی ہم پان کھانے جاتے تھے, کبھی ہم جوس پینے جاتے تھے, اور وہ بہت اچھا فیملی ٹائم ہوتا تھا کیونکہ ہماری پوری فیملی ایک یونٹ بن کے جاتی تھی. آج کل آپ دیکھیں تو بچے برگر گھر منگا رہے ہیں فوڈ پینڈا کے ذریعے, کبھی کس کے ذریعے گھر آ رہا ہے, ہر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا کر رہا ہے. پیرنٹس پہ وہ رہی نہیں کہ ہماری فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہو, اور پیرنٹس کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے. اب جیسے ایک بچی آئی تو وہ ڈرنا شروع ہو گئی. وہ کیوں ڈرنا شروع ہو گئی کہ ماں نے اس کو موبائل دیا تھا اور اس نے کوئی ہارر مووی تھی, اور وہ ہارر موویز دیکھتی گئی تو کیا ہوا, اس کو خوابوں میں نائٹ میئرز آنے شروع ہو گئے. ماں بہت پریشان ہو گئی کہ بچی کو کیا ہو گیا. تو جب بچی میرے پاس آئی اور میں نے اسے کوئی کراس کویشچننگ کی اور تھوڑے سیشنز کیے تو پتہ چلا کہ بچی بہت زیادہ ڈر گئی ہے, وہ سہم گئی ہے, کیونکہ ماں کو بھی بہت زیادہ شوق تھا کہ ہارر موویز دیکھے, اور وہ اکثر ماں کبھی کچن میں بیزی ہوتی تھی تو بچی خود ہی موبائل لگا لیتی تھی اور وہ چیزیں آ جاتی تھیں. تو وہ نائٹ میئرز میں تبدیل ہو گیا, اس کو ڈرانی خوابیں آنی شروع ہو گئی. اور صرف نائٹ میئرز نہیں, وہ ان خوابوں میں اتنی زیادہ انوالو ہو گئی کہ وہ جب رات کو سوتی تھی تو وہ چیخیں مارتی تھی, ٹانگیں مارتی تھی, اور سوتے سوتے اٹھ جاتی تھی. تو ماں بہت پریشان ہو گئی. تو اس سے ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. بلکہ ایک لڑکا آیا تھا کہ وہ ویڈیو گیمز بہت کھیلتا تھا, یا کمپیوٹر گیمز آپ کہہ لیں. ہمارے موبائل پہ بہت ایپس ہوتی ہیں, گیمز کی بھی ایپس ہوتی ہیں. تو اس نے اتنی یوز کی کہ اس کا مائنڈ بہت زیادہ ہائپر ہو گیا, اتنا زیادہ ہائپر ہو گیا کہ اس کو OCD آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر میں تبدیل ہو گیا. مطلب وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہوتی تھی, اور وہ دیکھتا جاتا تھا. پھر اس کو کنسنٹریشن کی پرابلم ہو گئی, ایکڈیمک گریڈز اس کے گرنا شروع ہو گئے, اور OCD سے اس کو اتنا مسئلہ ہو گیا کہ وہ اگر سوتا تھا تو وہ کہتا تھا بیڈ شیٹ گندی ہے, اس کو بدلو. اپنے کپڑے پہ اگر پانی کی چھینٹ پڑ جاتی تھی تو اس کو ہوتا تھا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ گیمز کے کھیل کے مائنڈ بہت اس کا اوور ایکٹیڈ ہو کے یہ پرابلم. اور ڈوپامائن بہت ریلیز ہونی شروع ہو گئی تھی. ڈوپامائن ہماری ہارمون ہوتی ہے, کیمیکل ہوتا ہے جو برین سے ہوتا ہے. یہ جب بندہ بہت سٹریس میں آتا ہے, بہت انگزائٹی میں آتا ہے, تو تب ہماری ڈوپامائن جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے, تو وہ ہونی شروع ہو گئی تھی. تو اس طرح ہم دیکھیں ہمیں فائدے بھی بہت ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے ہم فیملی سے کنیکٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. ہم نے کالز کرنی ہو ہم اٹھا کے فون واٹس ایپ کال میں لا لیتے ہیں, فائدے بھی بہت ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب چیٹ کر رہے ہیں, کئی بچے ایسے ہیں کہ ان کے ریئل لائف میں فرینڈز نہیں ہیں, ان کے امیجنری فرینڈز ہیں. وہ اپنے امیجنری فرینڈز کے ساتھ مطلب وہ چیٹ کر رہے ہیں وہ ریئل میں, مگر وہ امیجنری اس طرح تھے کہ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے نا, آپ کو وہ ان سے اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں, اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا کر رہا ہے کہ ان کو ریئل لائف سے آئسولیٹ کر رہا ہے. وہ دن گن رہے, ٹائم گن رہے ہوتے ہیں کہ ہائی اس وقت US میں یا اس وقت UK میں یہ ٹائم ہوگا تو میرے فرینڈز آن ان لائن آئیں گے, میں بات کروں گا یا بات کروں گی ان سے. تو دیکھیں سوشل آئسولیشن تو ہو گئی نا. اگر فیملی کہتی ہے میرے ساتھ چلو کہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ سائبر کرائم, سائبر بلنگ بھی ہوتی ہے. مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں. تو پیرنٹس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹائم گزاریں اور بتائیں کہ سوشل میڈیا کے گڈ پوائنٹس کیا ہیں اور سوشل میڈیا کے بیڈ پوائنٹس کیا ہیں. سوشل میڈیا کی ضرورت ہے آج کل. جیسے آپ دیکھیں کام کمپیوٹرز پہ ہو رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں, بٹ بیٹھ کے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں, گڈ پوائنٹ بیڈ پوائنٹس بتائیں. اگر بیہیویئر میں کوئی ڈیویشن آ رہی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ فوراً نوٹ کریں کہ کیا ڈیویشن آ رہی ہے اور بچے سے بات چیت کریں. یہ دیکھیں کہ پیرنٹل چیک رکھیں, کوشش کریں. مانتی ہوں مشکل ہے, لیکن چیزیں مشکل ہیں, ناممکن تو نہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں کس پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ نہیں ہے, ماڈریٹ لیول تک رکھیں, ٹو مچ ان کو نہ کریں. پیرنٹل لاک لگائیں, آپ پیرنٹل اسکریننگ کریں, اور بچے کو اگر گڈ بیہیویئر ہے تو اس کو انکریج کریں. اس کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہم دیکھیں تو ہم کمرے میں نا کنفائن ہو گئے,
ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، وہ چیزیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ہم ریٹ ریس میں بھی جا رہے ہیں اور یہ چیزیں ایگریشن پروڈیوس کر رہی ہیں. ہم ڈرائیونگ کرتے کرتے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں. تو ہمیں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے. اگر آپ کا اس کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. لیکن اسی طرح ہم آگے اور بھی بہت سیریز کریں گے. تو پیرنٹس کو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے بچے پہ نظر رکھیے، کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.